یا ابراہیم تو باز نہیں آتا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، یعنی ان آیات کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ظاہر ہے چھوٹے تھے تو ان کا جو باپ تھا، چونکہ قرآن مجید نے اب کا لفظ بولا ہے تو اس لیے میں بھی اب کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، ساتھ لے کے جاتے تھے جہاں پہ بتوں کو وہ بیچنے کے لیے ان کا ٹھیلا وغیرہ ہوتا تھا، تو اپنے بچے کو بھی وہاں لے کے جاتے تھے۔ اب ان کے بارے میں تو رب العزت نے پہلے فرما دیا ہے، جس کا ذکر گزشتہ جمعہ کے حوالے میں نے دے دیا تھا سورۃ الانبیاء میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الرُّشْدَ، کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت، اندر کی آنکھ، بصیرت وہ پہلے ہی عطا کر رہی تھی بچپن میں۔ اب ان کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ تم نے بتوں کو کیا کرنا ہے؟ بیچنا ہے۔ وہ بت کو ڈبوتے ہیں گندگی کے اندر اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہ تو یہ نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو۔ ابا جی نے کہا کہ یہ تم دکان چلا رہے ہو کہ بند کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب ان کو تو پیغمبر بنایا جانا مقصود ہے، یہ تو ساتھ میں اللہ کے مقابلے میں جس چیز کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تاکہ ان مشرکوں کے دماغ میں جا کے یہ چیز سیدھی ہرٹ کرے کہ جو چیز جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ خدا کا ایک ہوتا ہے۔ وہ تو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے۔ یہ سب سے پہلے امتحان، اپنے گھر کو چھوڑیں، باپ کی نظر میں باغی ہو گئے، چلے گئے، جاتے ہوئے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے، کوئی ڈائلاگ نہیں مارا کہ ایک دن میں آؤں گا تو فتح کروں گا تو ایک دن آپ کو ماننا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، کوئی دعوے نہیں۔ بھئی یہ انبیاء کی سیرت ہے، کردار ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے آج 2 ذی الحج 1446 ہجری ہے، اور حج کا یہ مبارک مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ انتہائی مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ جل شانہ عم نوالہ کے دربار عالیہ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ فرزندان اسلام دنیا بھر میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورۃ الحج کی وہ آیات جس میں فرمایا یأتین من کل فج عمیق، کہ یہ جو ہمارا گھر بنایا جا رہا ہے، لوگ دور دراز سے، تنگ و تاریک اور ہر طرح کے راستوں سے ہوتے ہوئے اس گھر پہنچیں گے، تو الحمدللہ پہنچ رہے ہیں۔ لاکھوں فرزندان اسلام دنیا بھر کے مختلف کونوں کناروں سے، اللہ رب العزت ان کا وہاں جانا، ان کے اسفار، ان کی عبادات قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری حاضری کی راہیں بھی آسان فرمائے اور وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ ذو الحجہ کے حوالے سے ایک موضوع جس کے اوپر گفتگو کا آغاز گزشتہ جمعہ ہوا ہے، وہ ہے اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے، جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک سوال کا جواب ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخصیت یا ایک کردار جس کا گزر آج سے 3900 سال یعنی 4000 سال پہلے ہوا ہے، تو اتنی قدیم شخصیت اور اتنا پرانا کردار کس طرح سے آج تک دنیا بھر کے انسانوں، خاص طور پر ایمان والے نوجوانوں کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ ہے۔
اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کہہ لیجیے۔ ظاہر ہے کہ ابراہیمک ریلیجن کے اندر مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں آتے ہیں جن کی تعداد اربوں میں ہے، تو وہ سارے ہی جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی جو سیرت ہے، کردار ہے، اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور موٹیویشن حاصل کرتے ہیں۔ تو اس شخصیت کی عظمت کیا ہے؟ کیوں 4000 سال کے بعد آج بھی یہ شخصیت ہمارے لیے ہے؟ اور دوسرا کوشچن جو کہ اس کا پارٹ بھی تھا، وہ ذرا اس میں سے زیادہ اسپیسیفک ہے، اور وہ یہ تھا کہ دین اسلام کے اندر ہر عبادت میں، ہر عمل میں، ہر منسک میں کسی نہ کسی اعتبار سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی، ان کا ذکر مبارک موجود ہوتا ہے۔ کلمہ توحید کی دعوت پر جو انسپریشن ہے وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ خود ہیں علیہ السلام۔ نماز درود ابراہیمی جناب ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حج کرتے ہیں، سارے مناسک حج ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی سے منسوب ہے۔ سو ہر ایک عمل کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ اور ریفرنس کیوں آتا ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم نے گزشتہ جمعہ کوشش کی کہ قرآن مجید کس طرح سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ان کی طرف منسوب جو صفات ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا کہ کیوں یہ شخصیت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ان کو حنیف کہا، خود ان کو مسلم کہا کہ سب سے پہلے مسلمان، اور پھر اسی طرح سے قرآن مجید نے خود ان کو کہا کہ یہ خلیلہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ، کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنا کیا بنایا ہے؟ خلیل بنایا ہے۔ تو ان کی صفات کے اوپر بات ہوئی۔ آج ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کرونالوجیکل آرڈر میں ابراہیم علیہ السلام کی لائف کو ہم سٹڈی کریں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر میں نے عرض کیا کہ 22 تقریباً صورتیں ہیں جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو، اور ان کی سٹوری کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس مقام کے اوپر کون سا پرنسپل آف لائف بیان ہو رہا ہے، وہ اس سے ملتا جلتا ان کا پارٹ آف لائف ہوگا۔ ترتیب کے ساتھ آپ کو پورے قرآن مجید کی ان کی سٹوری شروع سے لے کے آخر تک نہیں ملے گی، تو ہم نے اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں اسٹڈی کرنا ہے، بچپن، جوانی سے لے کے آخر تک ان کے مختلف فیزز قرآن مجید میں کس انداز میں بیان کیے گئے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ہماری اسائنمنٹ ہے، اور آج ہمارا فوکس اسی کے اوپر ہی رہے گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو جنم ہوا، پیدائش ہوئی، وہ ایک ایسے گھر میں ہوئی کہ جہاں پر شرک کی نحوست اور اللہ کی نافرمانی کا ڈیرا تھا، اور صرف بت پرستی نہیں ہو رہی تھی، وہاں بت فروشی ہو رہی تھی۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 یہ کہتی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ گویا کہ سب سے بڑا چیلنج ان کو اپنے گھر کے اندر فیس کرنا پڑا، اور یہ واقعتاً بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ ایک چیز کو رائٹ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے جو امیڈیٹ فیملی ممبرس ہیں وہ اس میں آپ کو اپوز کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا حساب ہوتا ہے کہ بندہ جائے تو جائے کہاں، باہر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ بھائی تیرے گھر والے تجھے پوچھتے نہیں ہیں، اور تم ہمیں آ کے بات کر رہے ہو، ہمیں آ کے صحیح بات بتا رہے ہو، یہ بڑا چیلنج ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ اچھا، یہ گھر کے اندر گفتگو کا آغاز ہوا۔ اسی طرح کی گفتگو کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مریم پارہ نمبر 16، سورہ مریم کا رکوع نمبر 3 کا آغاز بھی اسی انداز میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محبوب آپ ہماری کتاب میں سے ابراہیم کا ذکر پڑھ کے سنائیے لوگوں کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ دو ٹائٹل ان کو اور دے دیے، صدیق بھی، نبی بھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے خود ہی یہ فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب وہ اپنے باپ کو کہنے لگے جا ابتی،
اے میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ لا يسمع نہ وہ سنتے ہیں، ولا يبصر نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یعنی کوئی نقصان پہنچے تو اس کی شکل کو وہ بدل کر نفع میں تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نفع پہنچے تو اس کی شکل کو بدل کر وہ نقصان میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو گویا کہ ان کی جو ولادت ہے، اپنا جو گھر ہے، کس میں اٹھا ہوا ہے؟ شرک کے اندر۔ قرآن مجید نے کہا ہے اپنے باپ کو کہا، اب کا لفظ استعمال کی، یہاں پہ میں تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں آپ کو۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یعنی یہ ان کے باپ نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے، اور عربی میں چونکہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی اس آیا میں اور ان الفاظ کے استعمال کرنے میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ جو حقیقی باپ ہوتا ہے، جس کی صلب سے پشت سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے عربی میں والد کا لفظ بولا جاتا ہے، بہت اسپیسیفک ہوتا ہے، جننے والا، اور اب کے لفظ تھوڑا جنرل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عربی میں کے لیے ماں کا لفظ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، لیکن وہ خالہ کے لیے کہ جس کی بھی آپ امیڈیٹ گائیڈ میں ہیں، آپ گارڈین شپ میں ہیں، تو اس کے لیے اور اب کا لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے۔ اسپیسیفکلی والدین کے لیے لفظ والد ہی بولا جاتا ہے، والد اور والدہ، اور اس کے دلائل قرآن مجید میں اور جگہ بھی موجود ہیں۔ سورہ مریم جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں، یہیں پر جناب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں وبرا بوالدی، مجھے اپنے والدین کا فرمانبردار بنایا۔ اسی طرح سے یہیں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جس میں فرما رہے ہیں وبرا بوالدتی، مجھے اپنے والدہ کا فرمانبردار بنا کر کے بھیجا۔ تو والد اور والدہ کے جو الفاظ ہیں یہ بہت اسپیسیفک ہیں، یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے جن کے صلب سے، جس کے نطفے سے بچے کی پیدائش ہوتی، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے لیے والد کا لفظ نہیں بولا گیا بلکہ اب کا لفظ بولا گیا۔ تو اب کے لفظ میں تھوڑی جنرلٹی ہے، تھوڑا عموم ہے، تو اس لیے وہ جو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ حقیقت میں باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھے، تو ان کی بات میں تھوڑا وزن آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک دوسری دلیل بھی ہے کہ یہ موحد تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہے نا وہ مشرک کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتا، اس طرح کے دلائل موجود ہیں۔ برحال آج جو میرا موضوع ہے وہ خاص اس موضوع پر تحقیق نہیں ہے، بلکہ ہمارا موضوع خاص طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، جو وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سے ایک چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ والدین اگرچہ مشرک اور کافر کیوں نہ، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات، ان کے ساتھ وہ سختی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے معاملے میں ان کی اطاعت ان پر فرض ہے، والدین کی خدمت فرض ہے، مشرک ہی کو نہیں۔ قرآن مجید نے خود اس کی حد باندھی ہے 2 مقامات پر، ایک سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20 کے اندر، اور اسی طرح سے پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف کے اندر، کہ اگر آپ کو وہ شرک کا حکم ہے تو یہ ریڈ لائن ہے، یہاں سے آگے آپ پر اطاعت فرض ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ اپنی بات لاجک کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، سویلائزیشن کے ساتھ آپ رکھیں گے، سویلٹی کے ساتھ، کینڈل کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ رکھیں گے۔ آپ بدتمیزی والدین کے ساتھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کافر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لاجک کے ساتھ بات کر رہے ہیں اپنے باپ سے، کہ یہ بت نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے پرواہ کر سکتے ہیں۔ آگے کیا بات کر رہے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جی مجھے ایک علم دیا گیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کو ابھی نہیں ملا ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اور آپ اب میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جاؤں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیشہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا تو ضروری ہے، خدمت اور ادب کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات بعینہ ہی سچ ہو اور حق ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ چھوٹوں اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ لیڈ کریں، حق بات تک پہنچیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، اور پھر عزت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ وہ بڑوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، نہ یہ کہ اگر بڑے حرام کے اوپر، ناجائز کے اوپر، گناہ کے اوپر، جھوٹ کے اوپر اگر بڑوں نے کوئی بلڈنگ بنا لی ہوئی ہے تو چھوٹے ہمیشہ یہ عذر کرتے رہے کہ جی ہمارے بڑے یہ کرتے آئے، تو اللہ کے ہاں ایسا عذر ہرگز
قابل قبول نہیں ہونے والا، بلکہ بتانا ضروری ہے۔ حق بات کو آپ بتائیں، طریقے کے ساتھ بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بات کر رہے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جی آپ شیطان کی پوجا مت کیجیے، ان شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو نافرمان ہے۔ پھر بتا رہے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے۔ فتکون للشیطان ولیا، آپ تو شیطان کے ساتھ دوستی بنا رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب چونکہ لاجک کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو اب ان کے پاس تو دلیل نہیں تھی ان کے والد کے پاس، تو وہ آگے سے غصے ہونے لگے۔ غصے کی انتہا کیا تھی؟ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے بتوں سے اپنی نظر کو ہٹاتا ہے کہ نہیں ہٹاتا، یعنی ان کے پیچھے ہی پڑ گیا تو یا ابراہیم تو باز نہیں آتا۔ لأرجمنک، یعنی ان آیات کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ظاہرہ چھوٹے تھے تو ان کا جو باپ تھا، چونکہ قرآن نے اب کا لفظ بولا ہے تو اس لیے میں بھی اب کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، ساتھ لے کے جاتے تھے جہاں پہ بتوں کو وہ بیچنے کے لیے ان کا ٹھیلا وغیرہ ہوتا تھا، تو اپنے بچے کو بھی وہاں لے کے جاتے تھے۔ اب ان کے بارے میں تو رب العزت نے پہلے فرما دیا ہے، جس کا ذکر گزشتہ جمعہ کے حوالے میں نے دے دیا تھا سورۃ الانبیاء میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الرُّشْدَ، کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت، اندر کی آنکھ، بصیرت وہ پہلے ہی عطا کر رہی تھی بچپن میں۔ اب ان کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ تم نے بتوں کو کیا کرنا ہے، بیچنا ہے۔ وہ بت کو ڈبوتے ہیں گندگی کے اندر اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہ تو یہ نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو۔ ابا جی نے کہا کہ یہ تم دکان چلا رہے ہو کہ بند کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب ان کو تو پیغمبر بنایا جانا مقصود ہے، یہ تو ساتھ میں اللہ کے مقابلے میں جس چیز کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تاکہ ان مشرکوں کے دماغ میں جا کے یہ چیز سیدھی ہرٹ کرے کہ جو چیز جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ خدا کا ایک ہوتا ہے۔ وہ تو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے، کہنا راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، ابراہیم تو باز آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لأرجمنک، تو تجھے سنگسار کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا۔ جب بات یہاں پر آ گئی کہ اب جان کا خطرہ ہے، اب گھر سے نکلنے میں عافیت، سلام علیہ، آپ پر سلامتی، گھر چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آٹوبیوگرافی پڑھیں گے نا، آپ ان کی لائف سٹوریز پڑھیں گے، آپ کو ان میں سے ایک چیز بہت کامن نظر آئے گی اور وہ ہے مائگریشن، ہجرت، اپنے وطن، اپنے گھر بار کو چھوڑنا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، بہت بہت مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو چھوڑنا، خاص طور پر انسان کے پاس باقی دنیا میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اب گویا کہ گھر سے ان کو جانا پڑ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا امتحان، اپنے گھر کو چھوڑنا۔ باپ کی نظر میں باغی ہو گئے، چلے گئے، جاتے ہوئے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے، کوئی ڈائلاگ نہیں مارا کہ ایک دن میں آؤں گا تو فتح کروں گا تو ایک دن آپ کو ماننا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، کوئی دعوے نہیں۔ بھائی یہ انبیاء کی سیرت ہے، کردار ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے کہ پروفیٹک لائف کیا ہوتی ہے، مطلب کتنے ایکسکلوسیو رول ماڈلنگ قرآن مجید کر کے دے رہا ہے۔ ہمارے بچے فلم یونیورس ان سے سب چیزیں سیکھتے، ڈرامہ سے سیکھتے، غیر مسلموں کو اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید کس طرح کے ماڈلز کھڑے کر جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سلام علیکم، آپ پر سلامتی، سأستغفر لک، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں، میں آپ کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کروں۔ اگرچہ قرآن مجید میں موجود ہے، خود رب العزت نے بعد میں منع کر دیا تھا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، یعنی آپ 28واں پارہ پڑھے سورۃ الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الا قول ابراہیم، سوائے اس کے کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں لیکن اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 میں فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایہ، ایک مدت تک ہم نے الاؤ کیا ابراہیم کو کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، وعدها ایہ، چونکہ وہ وعدہ کر چکے، اس کے بعد منع۔ تو اس
عزت اور قدر کو برقرار رکھتے ہوئے مشرک باپ اور اس کے گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے خیر آباد کہا، چھوڑ دی۔ یہ ہے لائف کا، ان کی لائف کا انیشل فیز کہ بت پرستی، بت فروشی، اس گھر سے وہ کیا ہے نکلا۔ اگلا امتحان کہاں پہ؟ اگلا امتحان ان کا ہوتا ہے پبلک اپیرنس۔ ان کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسا بندہ جس کو گھر سے جانا پڑے وہ تو پورے محلے میں مشہور ہو جاتا ہے، پورے شہر میں مشہور ہو جاتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں یا اپنی جو فیملی تھی، جو لیگیسی تھی، اس کے خلاف اس نے یہ پوزیشن لی تھی، تو اس نے یہ آئسولیٹ ہو، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب آ جائیں آپ سورۃ الانعام کے اندر۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 کے اندر رب العزت آیت نمبر 74، 75، 76 یہاں سے آگے آپ پڑھتے جائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ باپ سے الگ ہو گئے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ نے یقین کا درجہ ان کا اور بڑھا دیا۔ باپ سے الگ ہونے کے بعد لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، صنم پرست، ان کے اندر ستارہ پرستی، نجوم پرست۔ ایسے بندے کے گرد ویسے لوگ بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو سنو تو صحیح، بلا کہتا کیا؟ ستارے سامنے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، سب لوگ کہنے لگے کہ اچھا یہ رب ہے، ھذا ربی، یہ رب ہے نا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، سب لوگ کہنے لگے اچھا ابراہیم بھی ستارے کو رب کہہ رہے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے ان کے توجہ ہٹ کے تو ستاروں پہ چلی گئی تھی، یہ انداز دعوت تھا۔ یعنی قرآن مجید دنیا کی پہلی کتاب ہے جو انویٹیشن ٹریننگ کے نت نئے انداز دیتے ہیں، اور جتنے ٹریننگ کے انداز ہیں نا وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات کے عین مطابق۔ آپ دیکھیں کہ ایون آج کے دن، آج کے اس زمانے کے اندر، یہ جو الٹرا ماڈرن زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز میں کارپوریشن جتنی ہیں وہ اپنے امپلائیز کو، جنرل پبلک کو، ان کے لیے وہ ٹریننگ کا انتظام کرتے ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ یعنی جتنا پیسہ، وہ جتنا کیپٹل وہ اپنی کمپنی کے ایسٹس میں خرچ کرتے ہیں، اتنا یا اس سے زیادہ وہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ پر خرچ کرتے ہیں، یعنی اتنا امپورٹنٹ نہیں۔ اور جتنے کارپوریٹ ٹرینرز ہوتے ہیں $ملین کی وہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ اچھا وہ نان مسلمز ہی کیوں نہ، کچھ کو میں نے سنا ہوا ہے، ان کی ٹوٹل جو سائیکی ہوتی ہے نا وہ الائن کر رہی ہوتی ہے قرآن مجید کے انداز دعوت کے ساتھ، انبیاء کا انداز دعوت۔ اب یقین مانے، مطلب جتنا بھی ان کا انداز ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے اندر آلریڈی موجود ہے۔ ستارہ بجھ گیا، کہنے لگے اچھا میں تو پسند نہیں کرتا جو چلا جائے، غائب ہو جائے، ایسا تو رب نہیں ہو سکتا۔ فلما القمر بازغا قال هذا ربي، اگلے دن آیا جناب چاند کو دیکھا چمک رہا ہے، لوگ پھر اکٹھے ہو گئے ابراہیم کے ارد گرد، هذا یہ رب، اچھا دیکھتے ہیں اس کو کب تک چمکتا ہے، یہ اس کا وجود کب تک ہے۔ ڈوب جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود میں کسی اور کا یہ محتاج ہے، اس کی ٹائم لیمٹ تو کسی اور نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ بجھ گیا، کرنے لگے میں تو ایسے کو رب نہیں مانتا، لوگوں کی ساتھ ساتھ ٹریننگ ہو رہی۔ فلما الشمس بازغۃ، دن میں دیکھا سورج چمکا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا رب ہونا چاہیے نا اس کو، آ جاؤ دیکھتے ہیں ذرا۔ فلما افلت، جب وہ بھی بجھ گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں شرک کرنے والوں سے بیزار ہوں۔ ہمیشہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے میسج دیا۔ اب دیکھیں لوگ آج جو ہم یعنی بینگ پاکستانی، ہمارے ایجوکیشن کا حصہ ہے معاشرتی علوم، سوشل اسٹڈیز یا ہسٹری آف پاکستان، اس میں ہمارے بچے کو 7-8 کلاس سے سکھایا جاتا ہے ٹو نیشن تھیوری، یعنی وائی وی آر ڈفرنٹ اور یونیک فرام دا ہندوز، ہم ہندوستان سے الگ کیوں ہیں، اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ اور بھائی ٹو نیشن تھیوری کے بانی یا اس کو سب سے پہلے پریزنٹ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور وہ اسی مقام پر آپ دیکھیں سورۃ الانعام کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں مشرکوں سے بیزار ہوں، شرک کے ساتھ موحد ٹھہر ہی نہیں سکتا، ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سورہ ممتحنہ میں بھی اس کو انڈورس کیا گیا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے بھائی، تمہارا لائف سٹائل اور ہے، تمہارا اور ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیا جو آج تک ہر قربانی دینے والا یہ اعلان کرتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
میں نے تو اپنا رخ بھائی اس اللہ کی طرف کر لیا جو زمینوں آسمانوں ستاروں چاند سورج ہر چیز کا خالق ہونا ہے. تو یہ توحید کا اتنا افیکٹو وے میں جو درس دیا ہے سب سے پہلا وہ کس نے دیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے پبلک کے سامنے. تیسرا امتحان ان کا کہاں ہوا؟ بادشاہ کے دربار میں. اب ایسا بندہ پبلک میں بھی جس کی اب یہ ریپوٹیشن بن گئی ہے، اس کی پبلسٹی ایسی ہو گئی ہے کہ جو سیٹ نارمز ہیں سوسائٹی کی، یہ بندہ اس کو چیلنج کرے. بادشاہ کے دربار میں بلا لیا گیا، سمنز آ گیا، چلو جی بادشاہ کے دربار میں. اب جائیے پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اچھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس اعتبار میں پریزنٹ نہیں کیا کہ ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور وہ اپنے دفاع پر مجبور ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ایسے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کے مقابلے میں بادشاہ کو کمتر بنا کے پیش کیا، وقت کے بادشاہ کو. الم تر الی الذی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جس کو اللہ نے بادشاہت دی چند دنوں کی، اور وہ ہمارے بندے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی کر رہا تھا؟ یہ انداز اختیار کیا. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف یہ کروایا کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی. تو وہ آگے سے کہنے لگے انا احیی و امیت، زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں ابراہیم، تیرے رب میں اور میرے رب میں کوئی فرق تو ایسا نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ پریکٹیکلی 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو مارنا تھا اس کو چھوڑ دیا اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا. کہنے کہ دیکھو میں کسی کو زندگی دیتا ہوں، کسی کو موت، میں بھی یہی کرتا ہوں. ابراہیم، حالانکہ اس کی بات اتنی افیکٹو تھی نہیں، اس کی آرگومنٹ میں اتنی طاقت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھانپ لی کہ اس کا ذہنی لیول کیا ہے، تو اس لیے اس کو آپ دلیل کوئی اور دیں. دلیل بدلی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکال کر کے مغرب میں غروب کرتے ہیں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تو ایسا کر، تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. یہ چیلنج کیا اس کو. فبہت الذی کفر. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جو کافر تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے بعد اس کا جواب نہیں تھا. مفسرین نے اس پر لکھا ہے آگے جو اس کے اندر ڈسکشن ہے اس آیا کے اندر نا، وہ آج کے جدید زمانے میں میرا خیال ہے کہ اکثر و بیشتر کے ذہن میں ایک سوال یہاں پہ ابھرا ہوگا کہ اس کے جواب میں بھی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم یہ تو میں کام کر رہا ہوں روزانہ، مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب کو یہ کہے کہ وہ مغرب سے نکال کے دکھائے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تیار رکھا ہوا تھا کہ میرا خلیل اگر اشارہ کر دے نا، ہاتھ اٹھا دے، اگر یہ کافر اس کو یہ چیلنج کرے تو تیار ہے نا، سورج پھر مغرب سے نکلنا چاہیے. سورج کہاں سے نکلنا چاہیے؟ مغرب سے نکلنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لیں یا وعدہ دے لیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوگا، تو رب العزت کی غیرت گوارا نہیں کرتے کہ اس بندے کی خواہش کو، اس کی دعا کو رد فرما دے. بندہ اللہ کو ہونا چاہیے، دوست ہونا چاہیے اللہ کا. پھر یار ہماری جو چند روزہ دوستی ہوتی ہیں مال کی بنیاد پر، کاروباری پارٹنرشپ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، پارٹنرشپ ہے، تو اس میں ایک بندہ ایک دوسرے کے ساتھ غیرت کا اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارہ بھی کر دے یار وہ یار ہے یار اپنا، اس نے کہہ دیا بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیتا نا، پھر میرے کو پوچھنے کی کیڑی ضرورت ہے. اس حد تک لوگ ایک دوسرے پر غیرت کھاتے ہیں. یہ ہے بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ. سوچیں جو اللہ کا دوست ہوگا، جو اس کا فرینڈ ہوگا، جو سب طاقتوں کا مالک ہے، اس پر اللہ کتنی غیرت کھائے گا یار. وہ جب کہے گا کہ یار ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوگا، تو اللہ بھی غیور ذات ہے، اللہ بندوں سے زیادہ غیرت مند ہے، تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے ریڈی رکھا ہوا تھا سسٹم کہ اگر وہ یہ کہے کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، مشرق سے میں نکال رہا ہوں، تو اپنے رب کو کیا مغرب سے نکال، مغرب سے نکال دیتے. فبہت الذی کفر. لیکن یہیں پر ہی فرمایا کہ جو کافر تھا وہ کیا ہو گیا؟ ہکا بکا ہو گیا. یہ ہو گئے 3 جگہ. سب سے پہلے اپیرنس گھر میں، گھر سے نکلی، پھر پورے شہر میں ہر طرف مشہور لوگوں کے سامنے ان کی اپیرنس، وہاں پر پھر کلمہ توحید، عقیدہ توحید، پھر اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں جہاں پر لوگ ڈر جاتے، اپنی بات نہیں کر سکتے، لیکن جس کی زبان پر حق ہوتا ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے دنیا میں کسی بادشاہت سے. اب آگے بڑھیے.
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اپنا علاقہ چھوڑنے کی ضرورت پڑ رہی. علاقے کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتی, اپنے شہر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتی. آپ اندازہ کیجئے کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کو جب ایکسپریس پرمیشن ملی مکہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, ایک نئے سٹی میں لوگ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں, بعد تشریف لے جائیں. جائے ولادت تھا, وہ اوپر پہاڑ پہ جا کر کے طائرانہ نظر ڈالی, وہ گلی, وہ محلہ, وہ بیڑے, ان گلیوں میں آنا جانا. حالانکہ وہاں پر سکھ نہیں تھا, تکلیفیں دیکھی, لیکن آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہیں. کیا مکہ, تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا, لیکن تیرے یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اس ہیوی ہارٹیڈلی یعنی ہولی پروفیٹ علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑا. سنت کس کی اوپر؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے بھی اپنے شہر کو چھوڑا. عراق ان کی جائے ولادت ہے, لیکن جائے وفات کہاں ہے؟ شام, سیریا, فلسطین. یہ سفر ان کی زندگی کا حصہ رہے. 2 بیویاں جناب سارہ اور سیدہ ہاجرہ. جناب سارہ کے بطن سے رب العزت نے اولاد دی جناب اسحاق, جناب اسحاق سے جناب یعقوب, جناب یعقوب کے 12 بیٹے, ان سب سے بنی اسرائیل پورے پھیلے دنیا کے اندر. یعنی یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام تھا وہ تھا اسرائیل, اللہ کا بندہ. سریانک لینگویج میں, جو عربی میں ہم کہتے ہیں عبداللہ, اسرا کا مطلب بندہ, ایل کا مطلب اللہ. تو ان کی پوری نسل اللہ رب العزت نے چلائی. ظاہر ہے کہ وہ بھی اوپر سے ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے. دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے مصر کے اندر, تو بادشاہ نے اپنی بیٹی ان کے ساتھ روانہ کی. کیونکہ سارہ علیہ السلام کے بطن سے اولاد نہیں تھی, ابراہیم علیہ السلام اولاد کی خواہش رکھتے تھے. تو انہوں نے خود اجازت دی کہ شاید ابراہیم میری قسمت میں نہیں ہے, تو آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجیے. رب العزت نے ہاجرہ کے بطن سے بیٹا دیا, جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام. جو یہود ہیں وہ جناب اسحاق کو ذبیح اللہ کہتے ہیں, یعنی وہ ذبح والے واقعے کو وہ منسوب کرتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بعد. اور جو دین محمدی, شریعت محمدی ہے, دین اسلام کی جو ہسٹری ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے جو لے کے گئے تھے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے. تو یہ بھی فرق ہے یہود اور مسلمانوں کے نظریے میں. اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا, یعنی اپنے شہر کی ہجرت اور پھر اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پہ جانا, وہاں پر پھر اپنی دوسری بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے کالے پہاڑوں کے بیچ میں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر کے آنا, یہ بہت بڑی قربانی تھی. مطلب اس کا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. کوئی سپر اسٹار, ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے خالی دوسرے شہر چلے جائیں نا, ان کو لائف کے ساری کمفرٹس دے کے پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں. یہاں پر تو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی مارکیٹ نہیں, کوئی سپر اسٹور نہیں, کوئی ہائی ویز نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی بندہ پرندہ, کسی کی کوئی ذات نہیں. ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. ہاں جی, اللہ کا حکم ہے, اور پھر آپ چاہیے اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے. یہ وہ اللہ کی بندی سیدہ ہاجرہ کے الفاظ تھے, اور ان کا پڑاؤ, ان کا قیام وہاں مکہ میں. آج جو شہر آباد ہے اور پوری دنیا کے لوگ تک کو طریق راستوں سے ہوتے ہوئے جان جوکھوں کا بوجھ اور تکلیف اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانی, ان کو سیلوٹ کرنے کے لیے, ادروائز کوئی فزیکل گین نہیں. پہاڑ تو وہاں دنیا میں اور بھی ان سے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں, اونچے ہو سکتے ہیں, ان سے زیادہ خوبصورت شہر لوگوں کو بظاہر لگ سکتے, لیکن کیا مسلمانوں کی ایک عقیدت ہے ان جگہوں کے ساتھ. کیوں؟ اس کے پیچھے یہ شخصیات ہے, یہ نظریہ ہے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. لغوی معنی تو اس کا ہے ہی بہت شاندار, لیکن فرمایا کہ اس کا ایک میٹافوریکل سینس ہے. وہ یہ ہے کہ جس کو محبت میں سارا کچھ دے دیا جائے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے, جس سے محبت میں سارا کچھ لے لیا جائے وہ اللہ کا خلیل ہوتا ہے. دل ہو کہ جان تم سے کیوں کر عزیز رکھنا, دل ہے سو چیز تیری, جاں ہے سو مال تیرا. جو دل چاہے تو دل لے لو, جو جاں چاہے تو جاں لے لو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے. اولاد کی قربانی, مال کی قربانی, جان کی قربانی, شہر کی قربانی, وطن کی قربانی,
हर तरह की कुर्बानी उन्होंने दी है, इसके लिए अल्लाह की मोहब्बत। तो मेरे दोस्तों, ये भी कुर्बानी का महीना है ज़िलहज, जिसका आगाज़ हुआ है। इसके अंदर जो करने वाले अमाल हैं, मुस्तहब्बात भी हैं, सुन्नत भी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो तकबीरात हैं उनकी कसरत करनी चाहिए। लोग ये समझते हैं कि शायद ईद वाले दिन आएंगे मस्जिद में तकबीर सुन के चले जाएंगे। नहीं भाई नहीं। सहाबा इकराम का, औलिया इज़ाम का हमेशा से ये तरीका रहा है कि दूसरे को याद करवाने के लिए कुछ तो बाज़ारों में चले जाते थे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह से तस्बीहात, इस्तिग़फ़ार, इसकी कसरत। इसी तरह से नफली रोज़ा है, जिस शख्स के रमज़ान के रोज़े मिस हैं, क़ज़ा करने उसको चाहिए कि वो क़ज़ा कर ले। और नफली रोज़े का सवाब बहुत ज़्यादा है। फरमाया कि 8 ज़िलहज तक एक रोज़े का सवाब 1 साल के गुनाहों की मुआफ़ी के बराबर है। और जो 9 ज़िलहज है, यानी द डे ऑफ अरफा, उस दिन के रोज़े का सवाब 2 साल के गुनाहों की माफ़ी के बराबर है। 1 साल जो गुजर चुका है और 1 साल जो आने वाला है। तो इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हमें रखना चाहिए ये नफली रोज़ा। इसी तरह से फरमाया कि तुम में से जो शख्स ताकत रखता है, साहिब निसाब है, तो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे। ये अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है। ज़िलहज्जा यौम नहर को अल्लाह को जितने आमाल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महबूब यही होता है कि अल्लाह के रास्ते में जानवर की कुर्बानी की जाए। तो फरमाया कि जो शख्स ताकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह में ना आए। इस कदर रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो लगा दी गई। गोया कि कुर्बानी जो शख्स साहिब निसाब है उसको चाहिए। अगर एक घर में एक से ज़्यादा साहिब निसाब है तो अब एक ही कुर्बानी नहीं बल्कि हर एक को अलग अलग। अगर मर्द अलग से साहिब निसाब है, औरत अलग से है, जवान बच्चे या बच्चियाँ अलग से साहिब निसाब है, तो हर साहिब निसाब पर अपनी तरफ से कुर्बानी ज़रूरी है। मज़ीद जो मसाइल हैं इस हवाले से तो आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं बाद में। वमा अलैना इल्लल बलाग।